السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 16 اگست 2021 بروز پیر کی دو بہت ہی بڑی خبریں اس وقت کھل کر آ رہی ہیں۔ ایک خبر کا تعلق ہندوستان سے ہے تو وہیں دوسری خبر کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ہندوستان سے بہت پیاری خبر اعظم خان صاحب کے متعلق کھل کر آئی ہے۔ طالبان کی کیا خبر ہے وہ بھی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ پہلے سنا دیں آپ کو ہندوستان کی خبر۔ جی ہاں ناظرین، جوہر یونیورسٹی جو کہ اعظم خان صاحب کی ہے، اس کے توڑنے کا ایک کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، لیکن الحمدللہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سماج وادی پارٹی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے جوہر یونیورسٹی کے گیٹ کے انہدام کی کارروائی کا حکم منسوخ کر دیا، روک لگا دیا۔ گیٹ کو مسمار کرنے کا حکم 2 اگست کو رامپور کی ایک عدالت نے دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں یوپی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ 4 ہفتوں میں رپورٹ یوپی حکومت پیش کرے۔ رامپور ڈسٹرکٹ جج گورو کمار سری واستو نے جوہر یونیورسٹی کے گیٹ کو مسمار کیے جانے کے ایس ڈی ایم کورٹ کے حکم کو برقرار رکھتے یونیورسٹی کی طرف سے دائر اپیلیں خارج کر دیں۔ اس کیس میں اعظم خان صاحب پر چارجز بھی جرمانہ بھی لگایا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری خبر ہندوستان سے اعظم خان صاحب کے متعلق کھل کر آئی۔ وہیں پر ناظرین اکرام، افغانستان کی جو بڑی خبر کھل کر آئی ہے، افغانستان میں جو طالبان کے ذمہ دار ہیں، لیڈر ہیں، ملا عبدالغنی برادر نے بڑا اعلان کیا ہے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہ کام کیے جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، افغان دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان نے پیر کے روز یعنی آج کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ملک کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ طالبان کے نائب رہنما ملا عبدالغنی برادر نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اب طالبان ملک کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ ہم اہل وطن کو بہتر زندگی فراہم کریں گے اور ملک کا سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ ملا برادر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طالبان کے افغانستان پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد بیشتر ممالک اپنے سفارتکاروں اور عملے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہیں پر طالبان نے صاف طور پر کہا کہ ہم کسی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں گے اور سارے سفارت خانوں کی حفاظت کریں گے۔ اور وہیں پر عام معافی کا طالبان نے اعلان کر دیا۔ صدارتی محل میں پہنچتے ہی وہاں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جو مناظر، جو ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، طالبان نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک میں سخت شرعی قانون نافذ کریں گے اور ملک کا نام اسلامی امارت افغانستان رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے مذاکرات کار سہیل شاہین نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ شاہین نے بتایا کہ امارت اسلامیہ نے مجاہدین کو احکامات دیے ہیں اور ایک بار پھر انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی اجازت کے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، کسی کی جان، مال اور عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے اور طالبان ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح کا بیان کھل کر آیا۔ بہرحال دوستو، یہ 2 خبروں پر آپ حضرات کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو ضرور لائک کر دیں، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔